منزل قریب آ چکی تھی۔ اگلے دن آپ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے باسی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے، مگر اچانک بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کی معیت میں آپ کو روکنے آ پہنچا۔ وہ بھی سراقہ کی طرح 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر اللہ جانے کیا ہوا کہ جانے دو عالم سے ملاقات کے بعد اس کی قایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ آپ نے اس کو نہ کوئی واضح نصیحت کی، نہ کوئی معجزہ دکھایا، صرف چند سوالات کیے، تمہارا نام کیا ہے؟ بریدہ۔ جانے دو عالم نے بریدہ سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیا اور فرمایا، برادہ امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈک اور خنکی پر منتج ہوا۔ پھر فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ اسلم سے۔ جانے دو عالم نے اسلم سے سلامتی کا مفہوم اخذ کیا اور فرمایا، سلمنا، ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا، کون سا اسلم؟ جو بنی سہم کی ایک شاخ ہے، بریدہ نے بتایا۔ سہم حصے کو کہتے ہیں۔ جانے دو عالم صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور مزاحن فرمایا، خارجہ سہموں کا تیرا تو حصہ نکل آیا ہے۔ بس اتنی سی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں محمد ابن عبداللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت بریدہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ یثرب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ سمجھ گئے کہ آپ اس پر راضی ہیں، چنانچہ آپ نے اپنا عمامہ کھولا اور اس کو ایک لمبے نیزے کے اوپر بطور پرچم باندھ دیا۔ پھر اس کو لہراتے ہوئے آپ آگے آگے چل پڑے اور حدود یثرب تک آپ کو پہنچا کر واپس چلے گئے۔ اہل یثرب کئی دنوں سے جانے دو عالم کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ صبح صبح وہ انتظار کرنے کے لیے نکل پڑتے، جب دوپہر شدید گرمی آتی تو واپس آ جاتے۔ یثرب اور اس کی نواحی بستی قبا کے وارفتگان عشق کا یہی حال تھا۔ صبح دم گھروں سے نکل جاتے اور دوپہر تک مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے راستے پر سراپا انتظار و اشتیاق بنے رہتے۔ جو جو وقت گزرتا جاتا، جانے دو عالم کی آمد کی امیدیں ماند پڑتی جاتی، کیونکہ ان دنوں ستمبر کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایسے موسم میں دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے عموماً لوگ رات کی خنکی میں سفر کیا کرتے تھے اور اگر دوپہر سے پہلے منزل مقصود تک پہنچ جاتے تو کہیں پڑاؤ کر لیا کرتے تھے اور پھر شام کو روانہ ہوتے تھے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور جانے دو عالم کا تا حد نظر کوئی نشان نظر نہ آتا تو امید مایوسی سے بدل جاتی اور انتظار کرنے والے دل شکستہ افسردہ گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن اہل قبا اسی طرح مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے بلند بالا قلعے پر چڑھا۔ ناگاہ اس کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو اس کو دور سے چند آدمی آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے بآواز بلند اہل قبا کو پکارا اور اطلاع دی کہ تمہاری مطلوبہ ہستی چلی آ رہی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی پشمردہ دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور چند لمحوں میں تقریباً 500 اہل محبت اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر تیار ہو گئے اور جانے دو عالم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ اتفاق سے استقبال کے لیے جانے والوں میں کوئی بھی جانے دو عالم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں جانے دو عالم اور صدیق اکبر کھجور کے ایک درخت تلے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں رسول اللہ کون سے ہیں۔
اسی وقت جانے دو عالم پر دھوپ آ گئی تو صدیق اکبر اٹھے اور آپ پر چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ رسول اللہ وہی ہیں جن پر چادر تانی گئی ہے، چنانچہ بے تابانہ آگے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔ تمام افراد ادب و تسلیمات پیش کر چکے تو ان کے ساتھ چل پڑے اور قباء میں کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر فروکش ہو گئے۔ حضرت کلثوم بہت مہمان نواز انسان تھے۔ جانے دو عالم سے پہلے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان میں سے متعدد حضرت کلثوم ابن حدم ہی کے مہمان تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ قباء میں قیام کے دوران جانے دو عالم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جس کو قرآن کریم نے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی قرار دیا۔ اس کی تعمیر کے لیے جب صحابہ کرام پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو جانے دو عالم بھی بنفس نفیس ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کبھی اتنا بھاری پتھر اٹھا لیتے کہ جس میں اقدس خم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر کوئی صحابی دوڑ کر آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ اس محبت بری پیشکش سے بہت خوبصورت انداز سے پہلو بچا جاتے اور کسی دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تم اس کو اٹھا لو، تم اس کو اٹھا لو۔ یہ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 60 پر واقعات لکھے ہیں۔ پتھر ڈھونڈنے والوں میں مشہور شاعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و شجاعت دونوں بھرپور انداز میں عطا فرمائی تھی۔ بزم اشعار ہو کہ مارکہ کارزار، حضرت عبداللہ ہر جگہ پیش نظر آتے تھے اور کلام پر ان کی قدرت کا عالم یہ تھا کہ ان کو شعر کہنے کے لیے کسی قسم کی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ جب چاہتے فی البدی پوری نظم کہہ دیتے۔ جانے دو عالم کو ان کی اس صلاحیت پر بہت تعجب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا تم ابھی میرے سامنے اور میرے دیکھتے دیکھتے شعر بنا کر سناؤ۔ افصح العرب کے روبرو فی البدی ایسے اشعار کہنا جو آپ کو پسند آ جائے کوئی آسان کام نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو یہ ملکہ بدرجائے اتم عطا فرما رکھا تھا۔ انہوں نے جانے دو عالم کے روئے زیبا پر نظر ڈالی اور نہایت عمدہ بلند پایا نعت کہہ ڈالی۔ جب مقطع میں یہ مصرع کہا فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا أَتَاكَ مِنْ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اچھائیاں عطا کر رہی ہیں ان کو ہمیشہ ثابت رکھے، تو جانے دو عالم نے خوش ہو کر فرمایا وَأَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، ابن رواحہ اللہ تجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يُتْبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ عبداللہ اپنے آپ کو ایسے شعراء میں شامل سمجھے، چنانچہ اس نے یہ آیت نازل فرما دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی جو شعراء صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں وہ ان شاعروں میں شامل نہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ تو ایسے نیک عمل انسان ہوئے ہیں کہ ان کے صوم و صلات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کو نماز کے ساتھ آباد کر رکھا تھا۔ جب بھی گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، واپسی پر بھی سب سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے، پھر کسی اور طرف متوجہ ہوتے۔ روزہ دار وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی ہم شدید گرمی میں سفر کر رہے ہوتے تھے اور ہم میں سے کسی کا بھی کبھی بعض مواقع پر روزہ نہیں ہوتا تھا، البتہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو اس وقت بھی روزہ دار ہوتی تھیں، ایک رسول اللہ، دوسرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔
فصاحت و بلاغت اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ شجاعت و بصالت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ جب 8 ہجری میں سریہ موتا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کو الوداع کرنے والوں کے وقت وداع کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہم سے بخیریت واپس لائے۔ حضرت عبداللہ کو جو شوق شہادت سے بےتاب ہو رہے تھے یہ دعا پسند نہ آئی اور انہوں نے چند شعر کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے تلوار کا ایسا گہرا زخم لگے کہ اس سے جھاگ اڑاتا ہوا خون ابلنے لگے، یا نیزے کا ایسا وار ہو کہ میرے سینے میں لگے اور کلیجے سے آر پار ہو، اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو بے اختیار کہہ اٹھے واہ کیا عمدہ اور ہدایت یافتہ غازی تھا عبداللہ ابن رواحہ۔ پھر انہوں نے میدان کارزار میں قدم رکھا تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نفس تجھے اس جنگ میں ضرور شریک ہونا پڑے گا، تیرا جی چاہے کہ نہ چاہے۔ لڑائی کے دوران ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو گوشت کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا یہ کھا لیجئے تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے۔ آپ نے بڑی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ نے وہ ٹکڑا لے کر کھانا شروع کیا تو ایک طرف سے کچھ شور اٹھا، شاید کچھ خوش نصیب شہادت سے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ مزید صبر نہ کر سکے اور اپنے آپ سے کہا وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا، اور تو ابھی تک دنیا میں پھر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گوشت ہاتھ سے پھینک دیا اور بے محابات دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے آخر آپ کی آرزو پوری ہوگی اور چور چور بدن کے ساتھ آغوش شہادت میں محو استراحت ہو گئے۔ واہ کیا ہی عمدہ اور ہدایت یافتہ غازی تھا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام واقعات الاصابہ، استیاب، اسد الغابہ اور طبقات ابن سعد سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو پتھر ڈھونڈنے والوں میں یہ عرض کر رہا تھا مشہور شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے۔ وہ بآواز بلند یہ اشعار پڑھ رہے تھے قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راکدا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہو اور رات کو سویا نہ رہتا ہو۔ جانے دو عالم اور دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عبداللہ کی لے میں لے ملا کر اس گیت کو دہرا رہے تھے اور ان کی مترنم آوازوں اور خوش آہنگ صداؤں سے قبا کی فضا گونج رہی تھی۔ قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ راکدا ولا یبیت اللیل عنہ راکدا۔ قبا میں جانے دو عالم کی تشریف آوری 8 ربیع الاول 13 نبوی 20 ستمبر 622 بروز سوموار ہوئی تھی۔ منگل بدھ جمعرات کو یہاں قیام فرمایا اور 12 ربیع الاول بروز جمعہ اس شہر نگاراں کی طرف روانہ ہوئے جو اب تک یثرب تھا مگر اب مدینۃ النبی اور طابہ اور طیبہ بننے والا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے 14 دن قبا میں قیام فرمایا۔ جلد اول ہے، صفحہ 560 ہے، اور اگرچہ سند کے لحاظ سے بخاری کی روایت زیادہ صحیح مانی جاتی ہے لیکن تاریخی واقعات کے اعتبار سے یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ قبا میں تشریف آوری کی تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے مگر اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی آمد سوموار کے دن ہوئی اور مدینہ کی طرف روانگی جمعہ کے دن، اور سوموار سے جمعہ تک کسی طرح بھی 14 دن نہیں بنتے، خواہ پہلا جمعہ لیا جائے یا دوسرا جمعہ۔ علاوہ ازیں بخاری ہی کی ایک اور روایت میں مدت قیام 24 دن بتائی گئی ہے، جلد اول صفحہ 61۔
ظاہر ہے کہ 14 اور 24 میں خاصا فرق ہے اور دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے۔ اسی بنا پر اکثر مورخین نے مدت قیام وہی بتائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور امید ہے کہ وہی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا دن ہے، 13 نبوی ہے، 20 ستمبر ہے، 622۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی طرف جا رہے ہیں جو اب مدینہ النبی اور طابہ اور طیبہ بننے والا تھا۔ اہل مدینہ نے جس والہانہ انداز میں جانب عالم کا استقبال کیا وہ تاریخ عشق و محبت کا ایک ذری باب ہے، مگر استقبالیہ مناظر کی جھلکیاں دیکھنے سے پہلے اس شہر مقدس کی عظمتوں کو اجاگر کرنے والی ایک نعت کے چند اشعار سن لیجئے تاکہ لطف و سرور دوبالا ہو جائے۔ میرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، سکون دل مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے، امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی کریا، اسی خوش قسمتی پر آج تک نازاں مدینہ ہے، مہکتے لہلہاتے ہیں جہاں پر خلد کے باغات، وہی جانے بہاراں رش کے گلزاراں مدینہ ہے، اری دنیا بلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا، ہماری راہ تو تسکین کا سامان مدینہ ہے، سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوشخبری کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے، کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے۔ جب آپ روانگی کے لیے اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو اہل قباء کو خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور آپ ہم سے ناراض ہو کر جا رہے ہوں، اس لیے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا آپ ہم سے خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ جانب عالم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، دراصل مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کا حکم دیا گیا ہے جس کے آگے سب بستیوں کی تابانیاں ماند پڑ جائیں گی، اور اس سلسلے میں میرے ناکا یعنی اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے جہاں یہ لے جائے جانا پڑے گا۔ یہ تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 339 پر یہ واقعہ ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر سب نے سر تسلیم خم کر لیا اور جانب عالم کے جلاؤ میں سوئے مدینہ چل پڑے۔ راستے میں جب جانب عالم بنی سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے مسجد بنی سالم میں جمعہ ادا فرمایا۔ ہجرت کے بعد یہ تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز سے پہلے تقویٰ کے موضوع پر ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں متعدد آیات قرآنیہ کو اس خوبصورتی اور موزونیت سے اپنی گفتگو میں ضم فرمایا کہ لگتا ہے زرعی ہار میں ہیرے جڑ دیے ہیں۔ خطابت کا یہ شاہکار اتنا اثر انگیز اور ولولہ خیز ہے کہ اسے پڑھ کر ہی دل آشنائے درد و اضطراب ہو جاتا ہے۔ پھر جن نصیبہ وروں نے فصاحت و بلاغت کے اس آبشار کا ترنم اپنے کانوں سے سنا ہوگا، ان کے جذب و سوز کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ہم جانب عالم کے اس اولین خطبے کا ترجمہ تو آپ کو پیش کر رہے ہیں، مگر واہ بے بسی کہ ہماری آواز، ہماری زبان اس کلام افصح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکستہ و قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں، کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہوا اور ہر کفر کرنے والے سے عداوت رکھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔ ایسے دور میں جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے، علم کی کمی ہے، گمراہی عام ہے، زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
اس نے ہدایت پائی، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کر رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، نہ اس سے بڑھ کر کوئی واعظ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھے عمل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر درست کرے گا، محض اس کی رضا کی خاطر، اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا، اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا۔ جو شخص اس راستے پر نہیں چلے گا وہ بروز قیامت اپنی بدعمالیوں کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش میں اور ان اعمال بد کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے اور اس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود فرماتا ہے، نہ میری بات بدلتی ہے نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ بس اپنی تمام موجود اور آئندہ اور خفیہ اور اعلانیہ کاموں میں تقوی پیش نظر رکھو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عتاب سے اور اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہے اور صحیح راستہ دکھا دیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھو اور راہ خدا میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور در حقیقت قوت و توانائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا اس کے دنیاوی معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا۔ ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 340 اور تاریخ تبری جلد 2 صفحہ 255 سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اور جوان فرط و مسرت سے بے خود ہوئے جا رہے تھے۔ جا بجا کوچا بکوچا نعرہ ہائے تکبیر و رسالت لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا محمد، یا رسول اللہ، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ نوید جافزہ سنائی جا رہی تھی، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول محمد جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اللہ حضرت
مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس دلکش سما کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور کی تشریف آوری کی دھوم ہے، زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں، خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی پڑتی ہے۔ مدینہ کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے، باتیں کھل جاتی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر جامہ تنگ، جاموں میں قبائے گل کا رنگ، نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بکا بنا ہے، پردہ نشیر قواریاں شوق دیدار محبوب خدا میں گاتی ہوئی آتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دائی۔ اور چودھری افضل حق مرحوم نے اس روح پرور نظارے کی یوں عکاسی کی ہے، اسلامیوں کے سردار کا آج مدینہ میں داخلہ ہے، اس مبارک دن کی صبح کیا سہانی ہے، خوش قسمت انصار کے جوش مسرت کو دیکھو، کس طرح ہتھیار سجے، لباس بدلے، شادہ و فرحاں ادھر ادھر استقبال کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، بچے خوشی سے پھول کی طرح ہنس رہے ہیں، بچیاں کلی کی طرح مسکراتی ہیں، حیا سے جھکی آنکھوں والی بیویاں چھتوں پر انتظار میں کھڑی ہیں، ان کے لباس کی رنگا رنگی نے ہر چھت کو تختہ گل بنا رکھا ہے، باغبان قدرت کے تمام گل بوٹے اپنے مہمان عزیز کی تشریف آوری میں نہال ہو رہے ہیں، قباء سے مدینہ تک لوگ دو رویہ کھڑے ہیں، شہر میں داخلے کے خوشگوار منظر کا کون سا پہلو دلچسپ نہیں، مگر اس مرغوب منظر کا وہ حصہ از بس مسرت خیز ہے جب گلو برگ سے نازک بدن، سر پاؤں سے رشک چمن، مگر حیا پرور اور پاک دامن بیویوں نے چھتوں سے دھیمے سروں میں خیر مقدم کا ترانہ گا کر جنت الفردوس کو بلانا شروع کیا۔ حیا اور عقیدت نے آواز میں وہ اثر پیدا کر دیا کہ خلد کی حوریں کان لگا کر سنتی بس نہ کرتی تھی۔ سنو ان نیک بیبیوں نے پاک نبی کی شان میں کیا ترانہ گایا۔ طلع البدر علینا، چاند نکل آیا، من ثنیات الوداع، کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے، ما دعا للہ دائی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ قدوم میمنت لزوم کی خوشی میں کہیں حبشہ کے کڑیل جوانوں کی ٹولی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہی ہے، اور کہیں خاندان بنی نجار کی معصوم بچیاں ننھے منھے ہاتھوں سے دف بجا رہی ہیں اور شبنم جیسے ہونٹوں سے نغمات طرب سنا رہی ہیں۔ نحن جوار من بنی نجار، نحن جوار من بنی نجار، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، یا حبذا محمد من جاری، کس قدر خوشی کی بات ہے کہ محمد ہمارے ہمسائے بن گئے ہیں۔ جانے دو عالم ان بچیوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ معصومانہ خلوص اور سادگی سے جواب دیتی ہیں جی ہاں۔ جانے دو عالم فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ کتنا بڑا انعام ملا ان لڑکیوں کو بارگاہ رسالت مآب سے۔ چودھری افضل حق لکھتے ہیں خاندان نجار کی بلند اقبال، خاندان نجار کی بلند اقبال بیٹیوں، تم کیسی خوش نصیب ہو، فرشتوں نے تمہارے دامنوں کو آنکھوں سے لگایا ہوگا، حوروں نے تمہارے پاؤں کی خاک کو سرما بنایا ہوگا۔ بے شک جنہیں رسول کی محبت کا دعویٰ ہو اور رسول کو جن کی محبت کا دعویٰ ہو وہ اپنے بخت بیدار پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ وداع کی گھاٹیاں مدینہ کے قریب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ اہل مدینہ جب کسی کو الوداع کیا کرتے تھے تو ان پہاڑیوں تک ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، اس بنا پر ان کا نام ثنیات الوداع پڑ گیا۔ یہ میں نے کہا آپ کو بتاتا جاؤں، جس محلے سے جانے دو عالم کا گزر ہوتا وہاں کے باسی ناکا کی مہار تھام لیتے، اونٹنی کی مہار تھام لیتے اور بصد ادب
عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، ہم آپ کو نہایت عزت و تکریم سے رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جانب عالم ان کے والہانہ جذبات سے مسرور ہوتے اور ان کو دعائے خیر اور برکت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے دعوہا فإنہا مأمورۃ، اونٹنی کو جانے دو، یہ حکم الہی کے تحت چل رہی ہے۔ جانب عالم خود بھی اونٹنی کو کسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ مہار ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی جا رہی تھی۔ آخر محلہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رہا کرتے تھے اس کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ ذرا سا بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر کر اور دیکھ بھال کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھر دھیمی دھیمی آواز نکالی، شاید عرض کی ہوگی کیا کہا، آپ کو جہاں پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا وہ یہی جگہ ہے، چنانچہ آپ اتر پڑے۔ حضرت ابو ایوب نے آپ کا سامان اور کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہو جائیں، مگر آپ نے یہ فرما کر کہ المرء ما رحلہ، ہر آدمی اپنے سامان کے پاس ٹھہرنا پسند کرتا ہے، ابو ایوب کو اپنی میزبانی کا شرف بخش دیا۔ بظاہر یہ بات انتہائی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو جانب عالم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف ابو ایوب کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر کیا حکمت تھی؟ انشاءاللہ العزیز یہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔